السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا کفارہ دونوں ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں اور وہ صورتیں کیا کیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ صورتیں جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں یہ ہیں۔ قضا یہ ہے کہ ایک روزہ کی قضا میں ایک روزہ رکھا جائے۔ قضا یہ ہے کہ ایک روزہ کی قضا میں ایک روزہ رکھا جائے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ جہاں غلام نہیں ملتے یا اس کے خریدنے پر قدرت نہیں وہاں 60 روزے مسلسل رکھے۔ بیچ میں ناغہ نہ ہو ورنہ پھر شروع سے 60 روزے پورے کرنے ہوں گے، اور اگر روزہ کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلائے۔ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا۔ جان بوجھ کر کچھ کھا پی لینا، کسی بزرگ کا تھوک تبرکہ چاٹ لینا، یا بیوی یا اپنے بچہ کا لعاب نگل لینا۔ کسی بزرگ کا تھوک تبرکہ چاٹ لینا یا بیوی یا اپنے بچہ کا لعاب نگل لینا۔ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، اپنی بیوی سے صحبت کرنا جبکہ روزہ یاد ہو۔ مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، اپنی بیوی سے صحبت کرنا جبکہ روزہ یاد ہو۔ جان بوجھ کر کچا گوشت یا چاول کھا لینا۔ جان بوجھ کر کچا گوشت یا چاول کھا لینا۔ جان بوجھ کر سگار، حقہ، بیڑی اور سگریٹ وغیرہ پینا۔ جان بوجھ کر سگار، حقہ، بیڑی اور سگریٹ وغیرہ پینا۔ اگر کسی نے تھوڑی نسوار روزہ کی حالت میں منہ کے اندر رکھ کر فوراً نکال دی اور اس کا پورا یقین ہو کہ نسوار کا کوئی جزو حلق میں نہیں گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے تھوڑی نسوار روزہ کی حالت میں منہ کے اندر رکھ کر فوراً نکال دی اور اس کا پورا یقین ہو کہ نسوار کا کوئی جزو حلق میں نہیں گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ بلا اتفاق مکروہ ہے، مگر عادتاً چونکہ ایسا ہونا متعذر ہے کہ نسوار کا جزو حلق میں نہ جائے، خصوصاً جب کہ استعمال کرنے والے کافی دیر تک منہ میں رکھے رہتے ہیں، اور ذرا دیر رکھنے سے مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس کے رہنے سے لعاب بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے، لہذا مروجہ طور پر نسوار استعمال کرنا مفسد صوم ہی قرار دیا گیا ہے اور اس سے قضا و کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔